أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر انام کے بعد سورۃ یونس کی آیت نمبر 33 اور 34 تلاوت کی گئی ہے، جو 11ویں پارے کے 9ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ فرما دیجئے کون ہے جو تمہیں زمینوں اور آسمانوں سے رزق دینے والا، بارش برسا کر آسمان سے رزق کا سامان کرے، زمین میں فصلوں کو پیدا کرے، ان کی تیاری کے معاملے میں تمہارا بس نہیں چلتا، وہ کرتا ہے اللہ۔ تو تم میں کوئی ایسا ہے وہ ایسا کام کرے؟ اور کون ہے جو تمہاری سماعت اور بصارت کا مالک ہے، سننے کی طاقت دیتا ہے، دیکھنے کی طاقت دیتا ہے، کانوں سے تمہیں سنواتا ہے، آنکھوں سے تمہیں دکھواتا ہے؟ اور کون ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالے اور زندہ سے مردہ کو نکالے؟ ایک انڈا بے جان ہے، اس سے جانور کو پیدا کر دیتا ہے، جانور سے پھر انڈے کو پیدا کر دیتا ہے۔ اور کون ہے جو یہ تدبیر کرنے والا ہے؟ تو یہی کہیں گے اللہ۔ جب یہ کہیں گے تو پھر کہیں کہ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تم ڈرتے نہیں ہو پھر اپنے نظریات سے کہ بت ہمارا کچھ کر لیتے ہیں؟ اس طرح اللہ تبارک و تعالی جل شان تمہارا حقیقی رب ہے، پروردگار ہے، مولا ہے۔ تو پھر اس حق کے بعد اور کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اس کے علاوہ جو تم کرتے ہو، حق کو مانو، نہیں مانتے تو پھر گمراہی پر ہو، پھر کدھر پھرے جاتے ہو؟ اب میں کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سچی پکی ثابت ہو چکی ہے، طے شدہ ہے ان لوگوں پر جو فاسق ہیں، حکم سے نکلنے والے ہیں، بے حکم ہیں، نافرمان ہیں، ان پر ثابت ہے۔ کیا اس میں فرماتے ہیں؟ ایک تو یہ ثابت ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ ہم جہنم کو بھر دیں گے جنوں اور انسان سے۔ تو یہ بھرنا ہے جنوں اور انسانوں سے، تو ان میں یہ فاسق، بدکار، نہ ماننے والے، منکر، کافر یہ آئیں گے، جہنم کو بھرا جائے گا، دوزخ کو۔ اس سے یہ طے شدہ ہے کہ یہ ان کی قسمت میں ازل سے ہی ایمان نہیں لکھا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لوگ ہٹ درم ہیں، ضدی ہیں، مخالفت کرتے ہیں حق کی، وہ ایمان کو نصیب نہیں ہوگا۔ انہم لا یؤمنون، کو ایمان نہیں لائیں گے۔ فرما دیجئے حل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، تمہارے شریکوں میں جنہیں تم اللہ کا شریک بتاتے ہو، بتوں کو، ان میں کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو بنائے، پھر ختم کر کے پھر دوبارہ بنا لے؟ تو ہے تو بتاؤ اس میں۔ سب سے پہلے کہ شروع سے ہی بنانے والا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو پھر بنا کے ختم کرے، مٹائے، پھر دوبارہ اس طرح کی بنائے دوبارہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پیغام ہے، اعلان ہے کہ ہم مخلوق کو بنایا ہے ہم نے، تو دوبارہ زندہ کریں گے، ساری کائنات کو فنا کر کے پھر زندہ کریں گے، پھر سارا نظام بنائیں گے، پھر سب لوگوں کو دوبارہ حیات دیں گے۔ تو کیا تمہارے معبودوں میں کوئی ایسا ہے جن کو تم معبود مانتے ہو جھوٹے؟ نہیں۔ فرمایا قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تو ہے جو پہلے بھی بناتا ہے مخلوق کو، پھر اس کو دوبارہ بھی بنائے گا، بنا کر فنا کرے گا، ختم کر دے گا، پھر دوبارہ بنا دے گا۔ وہ تو اس پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے اور کرتا ہے اور کرے گا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم کدھر الٹے چلے جا رہے ہو، کدھر اوندھے منہ چلے جا رہے ہو؟ کیوں نہیں حق کو دیکھتے، کیوں نہیں حق کو مانتے؟ اتنے دلائل دیکھنے کے بعد، اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد تم نہیں مانتے۔ اگر نہیں مانتے تو پھر تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔
الٹے پھرے جاتے ہو، سیدھے راستے پہ نہیں آتے ہو۔ اگر عقل کام کرتی ہے تو پھر یہ اتنے دلائل دیے گئے ہیں، زمین و آسمان، چاند، ستارے، یہ رات اور دن کے سارے نظاموں کو چلانے والا جو ہے اس کو رب مان لو، جو حقیقی رب ہے، تو اس کے بھیجے ہوئے نبی کے ذریعے اس پر ایمان لے آؤ تو بچ جاؤ گے، ورنہ تم غلط راستے پہ چلتے رہو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارک عالم اعظم مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ، قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالحین نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔